میں نے اب یہ فون السلام علیکم. جی میں فہیم قریشی بول رہا ہوں. جی فہیم صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا ہے. بس میں کل آپ سے ملاقات ہوں گی بولے کہ انتظار کیا اور ہمارے سلیم احمد صاحب سے معلوم ہوا کہ آپ روم بک کریں تو میں بولا چلیے ملاقات ہو جاتی ہے. کل تو موقع نہیں ملا تو ہم آج سوچے موقع ملا تو آ کے پرسنل ملاقات کریں تو مطلب فون پہ بات کر لیا. میں ہوں نہیں ابھی، تو کل آپ مجھے بتا دیں تو مل لیتا آپ سے. جی جی جی. میں بامبے آ گیا تھا رات کو. اچھا میری میٹنگ تھی یہاں کوئی. جی جی. دیکھیے چلیے اپنا پروگرام کریے آپ اللہ کا نام لے کے. بعض لوگ جو بھی اپنی دکانوں کے تعلق سے خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ لوگ تو فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا منشا نہیں ہے. میرے کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے مرنے کے بعد میں، اور میں ایسی کوشش کوئی بھی ایسی نہیں کروں گا جو مجھے شرمندگی کسی کے سامنے ہو. اور یہ ہو رہا ہمارے پاس گھر میں بھائی بھائی کو لڑانے کی جو کوشش کرتے ہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے. اور آپ کے تعلق سے ہماری جیسے پرانی ملاقات جس طریقے سے بھی ہماری رہی، کبھی ایسی بدنظمی نہ کوئی خلش پیدا ہوئی. میں نے ہمیشہ آپ کو عزت دی. آپ جب بھی انڈیا اسلامی کلچر سینٹر میں آئے میں نے ہمیشہ آپ کو عزت دی. الحمدللہ یہ یہ ساری چیزیں چیزیں اب یہ ساری چیزیں اتنی بڑھ گئیں جی کہ اب اس کا کیا جو ہو گیا سو ہو گیا. کل کو بھول کے میں آتا ہوں. کل اگر آپ ہیں دلی میں تو کل ملاقات کر لوں گا میں. تو آپ کر لیجیے اس فنکشن کو، پھر انشاءاللہ بیٹھ کے ہم بات چیت کر لیں گے. یہ سب چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی. جی جی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے ہم ادھر غالب میری طرف سے اکیڈمی میں آپ کر کو لیتے میری ہیں. طرف سے نیک خواہشات. اچھے ماحول میں میٹنگ کریے گا، اچھا میسج دیجیے گا، کیونکہ برادری ایک ہی ہے. برادری کو توڑنا کوئی کسی نہ کوئی چاہتا ہے، نہ کوئی برادری کو توڑنا چاہیے، نہ ہم لوگوں کی خواہش ہے. ہم لوگ برادری کو ساتھ لے کے چلیں. سب برادری کے لوگ جو ہیں وہ برادری کے ہی ہیں. ہمیں برادری کو لے کے چلنا ہے. برادری کے بھلے کے لیے کیا کام ہو سکتا ہے. آپ 10 تنظیمیں بنائیے، مجھے تو خوشی ہوگی. آپ مجھے اگر حیدرآباد میں بلاتے تو میں ضرور آتا. آپ نے کہا کہ میں آؤں گا، شادی کا کارڈ بھی دوں گا، بلاؤں گا بھی. تو میں نے حمید صاحب سے یہی کہا تھا، میں نے کہا اگر وہ مجھے بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا. مجھے چلیے وہ کوئی بات نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میں تنظیم کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں. چاہے آپ کی تنظیم ہو، چاہے کسی بھی تنظیم ہو جو برادری کے حق میں کام کرے گا، برادری کے فیور میں کام کر رہا ہے، میں اس کو ہمیشہ انکریج کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ برادری کے بھلے کے لیے کوئی بھی کام کرے، آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ جماعت جو ہے وہ کسی ایک آدمی کی نہیں ہے. جماعت کا مطلب ہے کہ سب لوگ جماعت کے ساتھ جماعتی طور پہ جڑے ہوئے ہیں. بس یہی منشے سے میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ مرتے ٹائم اطمینان سے مروں اور اللہ تعالیٰ کو جواب دوں میں برابر. انشاءاللہ پروگرام کر لیجیے. میری نیک خواہشات. اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو کامیاب کرے. پھر ہم لوگ ملتے ہیں کل انشاءاللہ. مجھے بتا دیجیے گا. جزاک اللہ. کل میں آپ کو یہ فون پہ کیسوں میں آپ کو اطلاع کر دیتا ہوں. میں ٹائم سیٹ ٹھیک کر ہے. لے کے ملاقات کر لیں گے. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا مجید بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ. جی میں ایڈوکیٹ فہیم قریشی بول رہا ہوں میں. جی جی فرمائیے 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 آپ فرمائیے ایڈوکیٹ صاحب. آپ کا انتظار ہوا، سارے انتظامات کے ساتھ تھے ہم. حمید بھائی سے شاید بات ہوئی نہیں. وہ دراصل کیا ہو گیا فہیم بھائی، تھوڑا سا آپ نے کیسا سراج صاحب بھی آ رہے تھے بہت سارے. میں نے تو 8-10 لوگوں کو، پھر بعد میں کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ یار خامخواہ ٹسل ہو جائیں گی، تو اس کے لیے تھوڑا سا وہ معاملہ پوسٹ پون ہو گیا. میرا تو ریزرویشن بھی بن چکا تھا. میں نے سراج صاحب کو بولا تھا، پھر آپ بولے میں جا کر سراج صاحب کو دوں گا، تو وہ شاید آپ جا نہیں سکے. آپ نے پتہ نہیں شاید میرے کو لگتا واٹس ایپ پر دعوت نامہ بھیجا یا کیا ایسا کچھ واٹس ایپ پہ بھیجا. میں نے ان کو کہا کہ صاحب یہ تو خیر چھوڑ دو کہ فارمیلٹیز. بھائی یہ تو جو ہے تنظیمیں، ہر ایسوسیشن یا جو بھی آرگنائزیشن تو الگ الگ. ابھی کیا این سی پی کا آدمی کانگریس سے نہیں ملتا، کانگریس کا آدمی بی جے پی سے نہیں ملتا، بی جے پی والا شیو سینا سے نہیں ملتا. یہ تو سب ہوتے رہتا ہے. میں نے بولا کہ یہ جو ہے یہ کوئی ڈفرینسز اپنے کوئی پرماننٹ نہیں ہوتے، یہ تو وقتی ہوتے ہیں. اور وہ بھی تیار تھے، لیکن پھر بعد میں کچھ جو ہمارے طرف کے لوگوں نے کہا ان کو صاحب ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے پرسن ہے. تو بالکل آپ نے جو دعوت دی تھی وہ تو قبول تھی. میں نے تو آپ کو اسی وقت سے بولا پھر شرافوں پر ایسی بات نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فہیم قریشی ایڈوکیٹ، نیشنل پریزیڈنٹ کل ہند جمعیت القریش ایکشن کمیٹی، آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں. خاص طور پہ یہ میسیج میں
عبد الحمید قریشی جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں پتہ نہیں کیا پوسٹ پہ ہیں، ان کے لیے میں یہ دوں گا، چونکہ یہ نہ صرف محترم سراج قریشی صاحب کی عزت کو داؤں پہ لگائے، بلکہ اسلامک کلچر سینٹر کے جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی عزت کو داؤں پر لگا کے قاتلانہ سازش میں بھی شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حیدرآباد میں جو ماڈرن سلاٹر ہاؤسز ہیں اور دلی کے بھی جو سلاٹر ہاؤسز ہیں، ان کے جو قریبی روابط رکھتے ہوئے ان کو ناجائز اور غیر قانونی فائدہ پہنچانے کے لیے برادران قریش پر ظلم کرنے کے لیے ظالموں کے ساتھ اور ظالموں کی ٹیم کے ساتھ یہ معصوم، کمزور اور جو مخالفت کرنے والے حق کا ساتھ دینے والے لوگوں کی یہ مخالفت میں اتنے مصروف ہیں کہ قاتلانہ سازشوں میں بھی شامل ہو چکے ہیں۔ دیکھیے، دہلی میں جیسے کل ہند جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کی دوسری کانفرنس کے وقت جو 21 نومبر کو منعقد ہوئی ہے کامیاب طور پر، اس وقت جو کشیدگی کا ماحول تھا، یہاں تک کہ پیراملٹری فورس بھی وہاں پہنچ گئی تھی انڈیا اسلامک کلچر سینٹر پر۔ دیکھیے، مجھے بھی یہ پتہ چلا جب میں دلی پہنچا کہ محترم سراج الدین قریشی صاحب نے میرے لیے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں 2 روم بک کروا کے رکھے۔ میں برابر وہاں پہنچ گیا، میں وہاں پر قیام کیا، اس کے بعد انتظار کیا، پھر میں سوچا کہ کیوں نہ میں فون پہ بات کر لوں، اگر کوئی جب وہ میرے لیے روم بک کریں تو ان کے دل میں کوئی شکوے شکایت والی جو بھی بات ہوتی وہ میں سن لیتا، میں اور اس کا جو مسئلے کا حل ہوتا برابر ہم کر لیتے۔ میں نے فون پہ بات کیا ان سے، آپ نے ابھی وہ بات کی شروعات آپ نے سنی، ابھی آگے میں ان کی اور بھی باتیں میں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ قوم کا معاملہ ہے، کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ سب اطلاع آپ لوگوں کو پہنچنی چاہیے، اور خاص طور پہ عبد الحمید صاحب کو بھی یہ اطلاع پہنچنی چاہیے۔ دیکھیے، جب میری بات چیت ہوئی فون پر تو محترم سراج الدین قریشی صاحب نے بڑی اچھے انداز میں، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، اور ہماری جو پرانی ملاقاتیں جب انڈیا اسلامک کلچر سینٹر پر میں جایا کرتا تھا وہ کس طریقے سے عزت دیا کرتے تھے وہ بھی انہوں نے ذکر کیا۔ الحمدللہ انہوں نے اجازت دی، انہوں نے کہا کہ آپ پروگرام کریے، انہوں نے کانفرنس کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پروگرام کو کامیاب کرے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا میسیج آپ برادری کے لیے پہنچائیں، اور یہاں تک کہا کہ ایسی 10 تنظیمیں ہوں وہ ساتھ دیں گے۔ دیکھیے، میں جب ان کی باتیں سنا ہوں تو بڑا تعجب ہوا مجھے کہ یہ حالات کو کشیدہ بنانے کے لیے کن کن لوگوں کی سازشیں شامل ہیں۔ میں جب سراج قریشی صاحب سے بات چیت کیا، اب آگے میں ان کی باتیں رکھوں گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں کی تصدیق جناب عبد المجید قریشی صاحب جو سیکریٹری جنرل ہیں آپ کے آل انڈیا جمعیت القریش کے، ان کی بھی میں باتیں جو فون پر ہوئی وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ وہ تو حیدرآباد آنے کے لیے ٹکٹ بھی ریزرو کروا چکے تھے، اور بھی 9-10 لوگ کچھ ساتھ میں تھے ان کے، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ سراج قریشی صاحب حیدرآباد آنا چاہ رہے تھے، تقریب میں آنا چاہ رہے تھے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں سراج قریشی صاحب کا جو دوسرا یہ نمبر 1 تھا، دوسرا نمبر جب میں لیا تو جب بات چیت کیا میں، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ سراج قریشی صاحب نہیں تھے۔ سراج قریشی کے نام پر جناب عبد الحمید قریشی صاحب نے مجھ سے بات چیت کی۔ مجھے کافی تکلیف ہوئی بعد میں پتہ چلنے کے بعد میں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے دلوں میں اتنا گہرا دشمنی کا ذہن بنا رکھا، ان کا ذہن بنا رکھا، اور دلوں میں اتنی تکلیف بھری ہوئی ہے ان کی۔ دیکھیے، یہ بھی عبد الحمید قریشی بھی یہاں پر آنا چاہ رہے تھے، آئے یہاں پر حیدرآباد آئے۔ میں عبد الحمید صاحب کی بھی میں ریکارڈنگ میں آپ کو سناؤں گا۔ میں یہاں آنے کے بعد میں انہوں نے وہ جو بات چیت ہوئی فون پر، اس میں انہوں نے تکلیف ظاہر کی کہ آپ نے جماعت بنا لی، جبکہ سراج قریشی صاحب کا کہنا ہے ایسی 10 جماعتیں بنے، برادری کا بھلا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ فیور کریں گے، اس کی تائید کریں گے 10 جماعتوں کے لیے، اور یہ کہتے ہیں ہم دوری اختیار کریں گے اور دشمنی اختیار کیے۔
دیکھیے یہ خود مانتے ہیں عبدالحمید صاحب کہ میں نے حیدرآباد میں استقبال کے لیے کافی شاندار اہتمام کیا تھا، اور جب یہ شادی میں میری لڑکی کی شادی میں جب حیدرآباد آنے والے ہیں تو یہ خود قبولتے ہیں کہ میں ان کے لیے حیات ہوٹل میں روم بک کیا، 5 اسٹار ہوٹل میں روم بک کیا تھا. مگر آپ لوگوں کو میرے کو یہ بتاتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جب وہ حیدرآباد آئے 5 تاریخ کو نکاح تھا، 6 کو ولیمہ تھا، اور ہماری جو کانفرنس تھی یہ 8 تاریخ کو حیدرآباد آئے. آنے کے بعد میں ہم نے تو ان کے لیے ہوٹل میں حیات ہوٹل میں روم بک کر رکھا تھا. دیکھیے محترم عبدالحمید قریشی صاحب، آپ نے جو مجھ سے فون پر بات چیت کی تھی، میں ابھی وہ آڈیو اس کی کنورزیشن ابھی میں آپ ہی کو سنا رہا ہوں. آپ نے اس میں قبولا کہ میں نے آپ کے لیے ہوٹل حیات میں روم بک کر رکھا ہے. دیکھیے 5 اسٹار میں آپ کی خاطر کرنے کے لیے میں روم بک کر رکھا تھا، آپ کی عزت افزائی کے لیے روم بک کر رکھا تھا. آپ کیا کیے؟ آپ حیدرآباد آئے. آپ حیدرآباد آنے کے بعد میں آپ ایکشن کمیٹی کے خلاف، جو آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کے خلاف پہلے آپ نے شکایت درج کروائی ہے. آپ رجسٹرار آف سوسائٹیز کے پاس وہاں پر کارروائی کی آپ نے. ہاں، نام بند کرانے ہماری سوسائٹی کو آپ نے جان توڑ کوشش کی. اس کے بعد آپ پولیس کمشنر سے ملاقات کی مجھے جیل بھجوانے کے لیے. میں آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے کا انتظام کر رکھا، آپ کو عزت دینے کا انتظام کر رکھا تھا، اور آپ نے حمید صاحب مجھے جیل بھجانے کا انتظام کیا. آپ نے کمشنر صاحب سے ملاقات کی، آپ نے کن سے ملاقات کی، فوٹوز موجود ہے. یہ اس کے بعد میں آپ نے جھوٹا مقدمہ FIR کروایا مجھ پر، جھوٹا FIR، اور ایک ٹیم کو آپ اور ایک پولیس اسٹیشن بھیجے. آپ وہاں پر بھی ایک FIR، جھوٹا FIR درج کروایا، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے آپ کو گالی دی. اگر آپ ثابت کر دیں مجھے گالی دی کہیں بھی، پولیس کی تو تحقیقات ہو چکی ہے، چل رہی ہے. آپ دیکھیے 1 مہینے کا ریکارڈ نکالے، وہ جیسے CBI کی تحقیقات ہوتی ویسی تحقیقات ہوئی. میں وہ پولیس افسر کی بھی میں آپ کو آڈیو سناتا ہوں، وہ تحقیقات کی آڈیو سناتا ہوں جو CBI انداز میں تحقیقات ہو رہی ہے. جھوٹا کیس ثابت ہوا. وہ آپ جھوٹی درخواست دیے. آپ مجھ سے بات چیت کے دوران یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا نظم ہے، آپ کا ضبط ہے، آپ کا پروٹوکول ہے. آپ کا کیا یہی نظم ہے؟ جھوٹا مقدمہ دائر کر کے کسی کو جیل بھجانے کا انتظام کرے، اور اس شخص کو جو آپ کو پلکوں پر بٹھانا چاہا، وہ شخص کو آپ جیل بھجانے کا انتظام کرے. آپ کیا یہ آپ کا پروٹوکول ہے کہ آپ FIR کرواتے وقت میرے جو رشتہ دار ہیں ان کو آپ پولیس اسٹیشن لے جا کے ان کو GPA بنواتے ہیں؟ یہ آپ کا پروٹوکول ہے؟ یہ آپ کا، آپ یہاں پر میری تقریب میں تو نہیں آئے، مگر جہاں میری رشتہ داری ہوئی ان کے گھر جا کے وہاں کے جو سرپرست ہیں ان کو آپ GPA بنا کے ان سے مجھے جیل کو بھجوانے کی کارروائی کا نظام بنا کے گئے. آپ یہ آپ کا نظام ہے؟ آپ کا جہاں نئی رشتہ داری ہوئی، جہاں 5 اگست کو نکاح ہوا، 8 اگست کو آپ FIR کروائے، اور 8 اگست کو جہاں پر میری رشتہ داری ہوئی وہ گھر میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے آپ وہاں سے سرپرست کو، جو آپ کا سیکریٹری، جنرل سیکریٹری بتاتے ہیں آپ، ان کو آپ GPA بنا کے مجھے جیل بھجانے کا انتظام کیا. آپ بہت غلط بات ہوئی. پولیس کی تحقیقات ہوئی، یہ جھوٹا مقدمہ ہے. ہاں، میں جو آپ نے اور ایک مقدمہ دوسرے پولیس اسٹیشن میں درج کروایا، جو اور ایک FIR کروایا، وہ بھی جھوٹا مقدمہ ثابت ہوا. وہ اور میں نے جو پلٹا کے جو آپ کے پاس آپ لوگوں کے اوپر کیس بک کیا تھا، چونکہ سراج صاحب کے تعلق سے مجھے جب باتیں معلوم ہوئی، جب سے ملاقات ہوئی، تو وہ بالکل یہ چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتے تھے. میں نے ان کے خلاف مقدمہ
ہٹا دیا میں، اور آپ یہاں پر رشتہ داریوں میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی نہیں، آپ ہماری جو رشتہ داریاں اور بھی ہیں، ہمارے بھائی میں آپ لڑوانے کے لیے پوری سازشیں کریں، یہاں تک کہ 20 لاکھ روپے جو مجھے قتل کرنے کے لیے جو ٹیم کو دیے گئے ہیں، اس سازش میں بھی آپ وہ ٹیم میں شامل ہیں۔ آپ کیا یہ آپ کا نظام ہے عبدالحمید صاحب؟ کیا یہ زیب دیتا ہے؟ یہ آپ جو بول رہے ہیں آپ کا پروٹوکول ہے، نظم و ضبط ہے، یہ آپ کی آڈیو میں ہے، دیکھیے آپ، کیا یہ طریقہ ہے؟ جب میں نے سراج صاحب سے بات چیت کی اور جب میں نے معلوم کیا کہ آپ نے جو نوٹسیں جاری کی جس میں باغی کا جو لوگوں کو نوٹس دی گئی، وہ سراج صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ دستخط کیے، وہ تو میسج پڑھے بھی نہیں، آپ انہیں بھی گمراہ کیے، آپ اسلامک کلچر سینٹر کی عزت کو داؤں پہ لگا دیے، آپ آپس میں کٹوانا چاہتے ہیں آپ عبدالحمید صاحب۔ کتنی لڑائیاں کیسی موڑ پہ آ گئی، اب پھر آپ پولیس کو بھیجے آپ میرے پاس، دیکھیے میں دروازہ لگا دیا میں یہاں پر پولیس آنے کے بعد میں، ایسا نہیں میں آپ کے دبیل چبیل میں آ جاؤں یا پولیس کے دبیل چبیل میں آ جاؤں، میں نے گالی نہیں دی، آپ کا جھوٹا مقدمہ ہے، پولیس تحقیقات کری، یہ آپ پولیس کی رپورٹ بھی دیکھیے آپ۔ عبدالحمید صاحب آپ بس کر دیجئے، دیکھیے آگ لگائیں گے تو دیکھیے بھاپ بھی لگے گی، جلیں گی بھی، احتیاط کریے، ہماری آگے کی نسلوں میں یہ غلط پیغام آپ پہنچا رہے، آگے کی نسلوں میں آپ فتنہ فساد پہنچا رہے، اور دیکھیے حالیہ ابھی پچھلے ہفتے والی بات ہے، فساد کی بنیاد پڑ چکی ہے، اور ایک فساد کی نہیں معلوم کہاں تک جانے والا ہے معاملہ۔ عبدالحمید صاحب آپ غور کریے اپنی باتوں پہ، اور جو آپ کے استاد محترم ہیں جناب سراج الدین قریشی صاحب، ان سے آپ کم سے کم سبق حاصل کریے، ان کی صحبت میں رہتے ہیں آپ، مگر اس قسم کی چیزیں زیب نہیں دیتے، سب کو مرنا ہے، اور آپ بھی اپنی نسلوں کو، آپ کی بھی اولاد ہوگی، آپ کی نسلوں کو کیا دے رہے آپ؟ میں دلی پہنچا، وہاں پر بھی مجھے اریسٹ کرنے کے لیے آپ نے درخواست دی، خالی مجھے نہیں میرے ساتھیوں کو بھی اریسٹ کرنے کے لیے درخواست دی، کافی لمبی درخواست دی، ہماری کانفرنس نہیں کرنے کے لیے آپ نے مقدمہ ڈالا وہاں پر بھی، یہاں پر 3 مقدمات، حیدرآباد میں، دلی میں 2 مقدمات، کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہم دیکھیے ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمارا 17 سال سے الحمدللہ کام چل رہا ہے، محترم سراج الدین قریشی صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور آپ اتنی دوری اور اتنی سازشیں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم قوم کی خدمت کریں یا پھر آپ کے مقدمات کے پیچھے لگے رہے ہیں؟ آپ نے حیدرآباد میں آل انڈیا جمیعت القریش ایکشن کمیٹی کے خلاف جو درخواستیں دی، ہم نے کوئی دفاع بھی نہیں کیا اس کا، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ بھی دینے والے ہیں، اس کے بعد میں آپ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹے ایف آئی آر کروا رہے، ٹھیک ہے، مگر اب پولیس کو بھیجنا یہ بھی خراب بات ہے، اب رشتہ داریوں میں دراڑ پیدا کرنا، لڑائی پیدا کرنا، یہ بھی خراب بات ہے۔ آپ جا کے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، آپ مجھے جیل بھجانے کے لیے ان کو سرپرست بناتے ہیں، آپ جی پی اے بناتے ہیں اپنا، آپ احتیاط کریے۔ میں آپ کی ریکارڈنگ آپ ہی کو ڈال رہا ہوں، عبد المجید صاحب سے بھی مجھے کوئی شکوہ گلا نہیں، انہوں نے بھی حیدرآباد آنے کے لیے ٹکٹ بھی ریزرویشن کروا دی تھی، وہ کافی خوش تھے، ہاں آپ کی سازش کا شکار ہوئے وہ، اور وہ بھی پولیس اسٹیشن آئے، وہاں ان کی بھی تھوڑی کیا بولوں میں، وہ الفاظ میں دہرانا نہیں چاہتا، پولیس کی نظر میں بھی ان کی جو عزت تھی وہ کم ہو گئی، یہاں پر کافی الفاظ ہیں، میں اس کو سینسر کر چکا ہوں، میں وہ بھی چیزوں کو، آپ کی سازش کی وجہ سے ان کی بھی عزت سے کھلواڑ ہوا، کافی بے عزتی ہوئی یہاں پر۔ ہاں گالی کا جو مسئلہ ہے، آپ کے ایف آئی آر کروانے کے بعد میں جو یہاں پر جو دوسرے لوگ دیے ہیں، میں بھی سنا ہوں، 18 منٹ گالی آپ برداشت کریں، ان کی عزت کریں آپ،
और मैं गाली नहीं दिया, मुझ पर कैसे मुकदमा, झूठा मुकदमा डाले। अब झूठा साबित होने वाला है, आप जान लगा रहे हैं, आप उसके पीछे कोशिश कर रहे हैं। आप सुनिए, मैं पुलिस के जो अफसर हैं अहमद साहब, उनकी भी मैं रिकॉर्डिंग आखिर में है, आप गौर से सुनिए। उसमें भी तहकीकात में झूठा मुकदमा है, ये पता चल रहा है। देखिए, अब्दुल मजीद साहब की भी मैं ऑडियो डाला हूँ, वो भी देखिए। और अब्दुल हमीद साहब, आपकी भी ऑडियो है। आप खुद कायल हैं, हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आप खुद कायल हैं, मगर आपने क्या हरकत की और किस तरीके से आप कत्ल की साजिशों में और यहाँ पर जो फितने फसाद कराने में आप अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और कितने मुकदमात आप डाले में हैं, वो भी गौर करिए। क्या ये बेहतर है और किस तरीके से आगे चलना है, आप देखिए। सिराज साहब से मेरी जो बातचीत हुई, वो बातचीत और वादे के मुताबिक उनके खिलाफ जो मुकदमा मैंने दायर किया था उसको ख़त्म किया। उसके साथ साथ आप भी उसमें मुलजिम नंबर 2 और 3 थे, वो भी मुकदमा मैं ख़त्म कर चुका हूँ। मैं, आप मुलजिम नंबर 2 अब्दुल मजीद साहब मुलजिम नंबर 3 थे, वो भी मुकदमा ख़त्म कर चुका हूँ मैं। आप लोग अगर इस सरगर्मी को जारी रखेंगे तो इसका आप पर भी और आपकी नस्ल पर भी असर होगा। हमारी नस्ल तो मुतासिर हो ही रही है, आपकी नस्ल पे भी असर पड़ेगा। आप आगे की आप अपनी खुद की ज़बानी जो बातें हैं वो सुनिए और अहमद साहब की जो पुलिस अफसर है उनकी भी बात सुनिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन हमीद साहब हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं एडवोकेट फ़हीम कुरैशी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, जी भाई। जी, खैरियत से हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, परसों बात हुई थी शायद आपको, तो कुछ दिन पहले आपसे मेरी। हाँ 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 हाँ, सिराज साहब समझ के बात हो गई थी आपसे। वो जो अब्दुल मजीद, नहीं, परसों मेरी बात नहीं हुई। मेरी बात आपसे कुछ दिन पहले हुई थी, जब आपने अपनी लड़की की शादी का मुझे इनवाइट किया था। हाँ हाँ हाँ, तकरीबन 15 दिन पहले आपने कहा था मैं कार्ड छपने गए हैं। हाँ 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 हाँ। तो व्हाट्सएप पे भेजा हूँ मैं कार्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बातचीत भी हुई, तो होटल के रूम्स भी बुक थे आप लोगों के? नहीं, मैंने तो कहा था साबिर साहब ने इनवाइट किया हुआ है, रूम अगर ना कीजिए। आपने कहा था कि मैं हयात में रूम बुक करा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, देखेंगे, अल्लाह मालिक है, पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर प्रोग्राम था और साहब की तरफ से आने का प्रोग्राम था, भाई आपके यहाँ दोनों के यहाँ शिरकत हो जाएगी। तो देखिए, इस वजह से जो हुआ, जब इन लोगों ने गुलगप्पाड़ा काफी मचाया तो फिर हम खामोश हो गए, नहीं आए। कौन मचाए गुलगप्पाड़ा? अरे भाई ये देखिए फहीम भाई, सुनिए, जी, हम आपके आप भी शुक्रगुजार हैं कि 2003 में आपने फोन किया था हमें और सिराज साहब को आपने बुलाना चाहा, इस्तकबाल हमारा करना चाहा, इज्जत देनी चाहिए। हम बहुत मशकूर थे आपके, लेकिन चूंकि हमारी एक नज्म और जब्त है, एक क्राइटेरिया है, एक प्रोटोकॉल है, जब्त है, कायदा है कि जब हम इस वक्त आपने हमसे कहा कि मैं आपका फूल बरसाऊंगा हेलीकॉप्टर से, तो यकीनन हमें बहुत खुशी हुई चाहती थी, वरना हमें जाती आपसे कोई किसी तरह की वही नहीं थी। हम तो शुक्रगुजार थे कि आप हमें इज्जत दे रहे हैं, हम तो फूल बरसाएंगे, करेंगे, बस ये बात थी। आपने अपनी तंजीम बना ली, ये कमेटी के नाम से, दूसरी कमेटी के नाम से, हम खामोश हो गए। देखिए, 17 साल गुजर गए हमीद साहब, उस वक्त आप देखे हालात को, और हाँ ये देखिए, हमारा तंजीम बनाई तो हम किसके लिए बनाए? मेरी 35 साल से वाबस्तगी जमात से, बरादरान कुरैश से 35 साल हो गए, और ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जो जमात का नाम नहीं लेता हूँ मैं। और एक चीज़, मेरा कोई ज़ाती कारोबार के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर ये मेहनत में आप लोगों के पीछे लग गया या कारोबार के पीछे लग गया तो बहुत चीज़ें हो जाती, मगर नहीं, मैं सिर्फ नेकी, अल्लाह ताला की खुशनौदी हासिल करना चाहता हूँ मैं। ये मेरा कारोबार है। ये सिराज साहब बता रहे थे, आप दिल्ली आते जाते रहते हैं, सलाह मशवरा करते रहते हैं, कई बार आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में सिराज साहब के पास आए। सिराज साहब ने ये भी बताया और शायद प्रोग्राम बना लेते हैं आने का, अगर आप आते बुलाने के लिए, ये सब मीटिंग का सिलसिला ना होता तोड़ फोड़ का, तो जो आपके साथी जो ये कर रहे हैं सारे हिंदुस्तान में, तो बहुत पॉसिबल था हम लोग आपके पास आते हैं। भाई ये था जो जरा हमने डिस्टेंस बनाया थोड़ा सा। वही क्या पेशरफ्त हुई, बल्कि मौला फोन मिला लेके बात कर लेंगे आपसे। बात करने का क्या हुआ मालूम है, आपका तो इसमें से निकाल देने का 6 बात हुई सो जी, आपको पर जो एलिगेशन लगे सो हम 2 जने साहब से बात करे और नॉट प्रूफ है। पति जने में क्या करा था, साहब के पास ठहर के फोन करा था मैं, हमारे एसीपी साहब भी ठहर के फोन करा, सब डिस्कस करे। इंस्पेक्टर साहब एसपी साहब आगे थे तो डिस्कस करे, तो
बोल दिए देखो साहब ऐसा है, ये केस का क्या हुआ होता। अरे ये फिर मैंने करना चाहिए, देखो साहब जाके आए, ये इनका है, फहीम कुरैशी साहब का ये है, फेसबुक पे ये भी गालियां भी नहीं दी है, कुछ भी नहीं दी है, एलिगेशन के देखो ये रिकॉर्ड है साहब, कॉल डिटेल से रिकॉर्ड ही है, ये भी प्रूफ नहीं है साहब। तो साहब बोले उन्होंने जो डेट मेंशन करे सो वही सोना जो अपने के महीने के तो जरूरत भी नहीं है, तुमने एडवांस निकाले तो वो ठीक है, अब इन्हें तो इस पे तो निकाल देने का है, ये फहीम कुरैशी के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। ये जो ना जनरल सेक्रेटरी बोल के ना उसमें एफआईआर के सामने। अच्छा, एफआईआर में है इनका नाम? एफआईआर में है। अच्छा, एफआईआर में, हाँ एफआईआर में है लिखा हुआ, उनके कंप्लेन में खुद ही ना लिख के दिए समझे। अच्छा, ये मेरे भी आप ही ना देख लेते बोल के केस को, मुनीर कुरैशी देख लेते बोल के है? हाँ। अच्छा, फिर ऑनलाइन एफआईआर में नहीं है समझो वो? है जी, हाँ हमारा एफआईआर ऑनलाइन एफआईआर एक ही रहता ना भाई। नहीं, ऑनलाइन में नहीं है मुनीर कुरैशी का नाम। इन्हें देखते थे को वो लिखा हुआ है तो कोई इनको करस्पॉन्डिंग इन्हों कर सकते हो कि लास्ट में तब नीचे कितना। आप अच्छा सवाल करें, कोई प्रूफ है तो दो बोल के दियो भाई, वो होता ही सुना। सही है, कोई प्रूफ भी अगर बता दिए ना ये लोग, उस दिन इनकी गुलामी कर लेता हूँ मैं इनको गाली दिया बोल के। अच्छा, कहीं ना कहीं रहना ना भी, ये पूरा आपका सीडीआर में फोन करे सो रहता कम से कम एटलीस्ट उस दिन। सीडीआर निकाले हम ना तो अभी तक पता नहीं मिला। हाँ कोई आप उन्होंने करे तो ना उन्होंने तुम्हारे करे तो नहीं मिला तो वही पूछे हम लोग। हाँ, दूसरे नंबर से भी करे वो मैं मीना अगस्त के महीने में, हाँ 1 तारीख का नहीं बोलो, मैं अगस्त के पूरे महीने के 1 से लेकर 31 अगस्त तक का मैं देखा तो सीडीआर में एज पर सीडीआर ना आप उनको बात करे ना उन्होंने तुम्हारे से बात करे, दोनों नंबरों पे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बराबर सही वो करे आप। तब मैं भी देखो, आप मेरे अल्फाज थे ये कि मैं इनको गाली नहीं बका, मैं और गाली बका तो गाली बका बोलता हूँ, मैं टाइट बात करता हूँ, मेरे को क्या होता गाली बकने में, कितना बड़ा केस है मेरे को मालूम है। मैं डर के कहीं को जिंदगी गुजारूं, शर्मिंदगी की जिंदगी कहीं गुजारूं। मैं आमने सामने आए तो मैं कौन सी लड़ाई लड़ता हूँ, मैं लड़ भी ले सकता हूँ मेरे जज्बात के हिसाब से, वो अलग बात है। मगर मैं जो चीज नहीं कर रहा, ये लोग झूठा डाल के एक एफआईआर कराए तो तकलीफ भी उतनी होती। हाँ, बहुत तकलीफ हुई मेरे को ये झूठे एफआईआरों पे। कोई भी सोचेगा ना मुजरिमा बनते ऐसी, देखो झूठे केसा डाल के लोग, एक दिन होता ना कोई भी मुजरिम रहा तो सोचता केस करके अंदर चले आना बोलता उन्हें। अब हम 29 साल से वकालत है मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह अहमद साहब खिदमत का इतना वो है, इनको 5 लाख रुपए चंदा मैं दिया सो हूँ। अच्छा, ये कोरोना के पेशेंटों के उसमें अच्छा काम करो बोल के 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए चंदा दिया, मैं ऑन रिकॉर्ड दिया, वो भी कैश नहीं, बैंक के जरिए से। अच्छा, मुनीर कुरैशी जेल में थे तो जेल से निकाला मैं इनको।